اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر حمد بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے ان شکر کرنے کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ عشرِ ولایت شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ عید غدیر سے شروع ہوتا ہے اور نزول سورہ حل اتی تک جا کر ختم ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان دنوں میں بہت سے اہم نکات پر گفتگو ہوتی ہے اور ولایت کے عنوان پر خاص کر مطالب بیان کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جانے چاہیے، اس لیے کہ حق بنتا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ولایت کی حقیقت کو جانیں، ولایت کی دلیلوں کو جانیں، ولایت کو سمجھ کر اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ صرف ہم ولایت کے نام پر خوشی منا لیں، غدیر کے نام پر خوشی منا لیں، بہت اچھا ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے، احادیث و روایت موجود ہیں کہ عید غدیر کو شایان شان طریقے سے مناؤ، اس میں خوشی مناؤ، لیکن یہ کہ صرف خوشی منانے میں مشغول ہو جائیں اور غدیر کے فلسفے کو نہ سمجھیں نہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ مشکل ہے، کیونکہ محض خوشی منانا بہت ہی زیادہ قابل تحسین چیز نہیں ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اس خوشی کے فلسفے کو سمجھنا، جیسے عید الفطر آئی، خوشی منائی، اس کے فلسفے کو سمجھا۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ آئی، اس کی خوشی، اس کے فلسفے کو سمجھے۔ تو اسی طرح سے غدیر کے حقیقت کو جاننا، غدیر کے فلسفے کو سمجھنا اور اس غدیر کے واقعے پر پوری انسانیت کو کیا فائدہ ہوا اس کو بیان کرنا ضروری۔ اور جہاں تک میری بات پہنچے، میں شعراء کرام سے عرض کروں گا کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے اتنا مواد موجود ہے کہ آپ 100 جلدوں کا دیوان لکھ لیں پھر بھی کم پڑے گا۔ آپ کو اہل بیت علیہ السلام، قرآن، اسلام، رسول اکرم، دین کے بارے میں خیالاتی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قافیہ ردیف ملا کے واہ واہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پر مواد نہ ہو، جہاں میٹر نہ ہو، یا جہاں حقیقت ہی نہ ہو، جہاں قرآن ایک چیز کو ثابت کر رہا ہو، جہاں حدیث رسول ایک چیز کو ثابت کر رہی ہو، جہاں پر اقوال ائمہ معصومین بات کو ثابت کر رہے ہوں، جہاں صحابہ کرام سے متواتر حدیثیں ہمیں مل رہی ہوں، وہاں پر تصورات سے چیزوں کو بیان کرنا زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی شاعری آگے بڑھے گی اور لوگ دیکھیں گے تصورات پہ چیزیں قائم ہوئی ہیں تو سمجھیں گے شاید حقیقت نہیں تھی، کیا پتہ کون سا زمانہ کب آ جائے۔ یہاں تو چیزیں بدلتے ہوئے اب سال نہیں لگتے، اب گھنٹے اور منٹوں اور سیکنڈ میں۔ بیروت چند سیکنڈوں میں بدل گیا، اور بیروت کے واقعے کے بعد دنیا چند سیکنڈوں میں پھر بدل گئی، کہاں جا رہے نہیں پتہ۔ اس لیے ہر ایک
شخص کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، ماننے والا، شیدائی پیروکار سمجھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور اس ذمہ داری کے ساتھ پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ غدیر کا واقعہ کیا ہے کہ جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم کے میدان میں روکنے کا حکم آیا، آواز دی جو آگے بڑھ گئے وہ واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے انتظار کریں، اور اس کے بعد 5 جھاڑی دار درخت تھے، ان کی صفائی کروائی گئی۔ صفائی کروانے کے بعد نماز ظہرین وہاں ادا کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے حبیب، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کو پہنچا دے۔ تو کیا اب تک جو پہنچایا تھا وہ نازل نہیں ہوا تھا؟ تاکید ہے، اب پہنچانے کا وقت آ گیا، اب اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ، لہجہ دیکھیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس ایک چیز کو نہیں پہنچایا تو ایسے جیسے آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اب بات کی اہمیت کو جانیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میرے فیس بک پہ میں نے ایک خلاصہ ڈالا ہے اہل سنت کے محدثین کی کتابوں کا، کسی نے بھیجا تھا، اچھا بھیجا تھا، میں نے ڈال دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر ایک نے غدیر کے بارے میں جملے بیان کیے ہیں۔ ہمارا ان سب سے ایک سوال ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھائی حج پہ تھے نا، عرفات میں تھے، منی میں تھے، مکے میں تھے، کیا وجہ ہے وہاں کسی کو نہیں رکوا کر کہا گیا اور باقاعدہ غدیر خم میں لا کر کھڑا کیا گیا؟ غدیر پانی کے ایک حوض، تالاب کو کہتے ہیں، خم جگہ کا نام تھا، وہ ہمارے لیے ایک عنوان بن گیا۔ حکم آیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے یہ نہیں انجام دیا تو کچھ بھی نہیں۔ تمام واقعات گزر چکے ہیں۔ اس واقعے کے ایک لمیٹڈ ایام کے بعد حضور اکرم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے پہنچا دو، بلغ، حکم آ رہا ہے۔ اور پھر حکم کے بعد کیا اللہ کو کہنے کی ضرورت تھی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں، اچھا کافروں سے نہیں کہہ رہا اللہ کہ اللہ تمہیں کافروں سے بچائے گا، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک عجیب مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے کہ جناب تمام صحابہ، میرا یہ جملہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جا رہا ہے، آپ کے لیے بھی رہے گا، تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، تمام صحابہ قابل احترام ہے شرط کے ساتھ، بغیر شرط کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ دیکھیں صحابی کے مومن ہونے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، تم سب کے نام لے آؤ، ہم ہر ایک کے نام سے پہلے ایک سوال کریں گے، اگر اس سوال کا جواب مثبت آیا بہت اچھا، مثبت نہیں آیا تو تم کو لعن کرنا پڑے گی۔ میں بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے میں دوہرا دیتا ہوں، یا علی
لا یحبک الا المومن، رسول اکرم نے فرمایا. اور اہل سنت کی کتابوں میں بھرپور اہل سنت کی تقریروں میں بھرپور، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق. کافر کا کام ہی نہیں یہاں پر. میرے پچھلے جمعے کی بات کو یہاں پر متصل کرتا ہوں. اب ہم آتے ہیں کہ بھائی تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں حدیث کے نقل کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے. نماز جماعت پڑھانے والا بھی عادل ہونا چاہیے. اللہ کرے ہم عادل ہی ہوں انشاءاللہ تعالی. اب اگر صحابی حدیث نقل کر رہا ہے تو اس کے لیے عدالت شرط ہے. میرا سوال یہ ہے، ایمان پہلی شرط ہے یا عدالت پہلی شرط ہے؟ گفتگو میں بہت خطرناک زاویے سے لے جا رہا ہوں، اور میں نے کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بھی بہت ہی خطرناک بات سوچ سمجھ کر کی ہے. اگر آئندہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو پریشان نہ ہوئیے گا. ہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تاریخ میں ایک جگہ تو لکھا جائے کہ ایک شیعہ طالب علم نے ہمت کی تھی. میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جسٹس کا نظام ہمارے ہاں کفر کا نظام ہے. میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرے پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہے. پاکستان کا جسٹس سسٹم کفر کا سسٹم ہے. دوسرے خطبے میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ بات یاد آئی ہے تو عرض کرتا چلوں. تو عدالت زیادہ ضروری شرط ہے یا ایمان زیادہ ضروری شرط ہے؟ یہ تو ہمارے جو چھوٹے بچے یہاں پر ہیں وہ بتا دیں گے. مولانا ایمان ہوگا تو عدالت ہوگی نا، ورنہ ٹرمپ عادل ہو جائے اور ایمان نہ رکھتا ہو تو فائدہ نہیں ہے نا. تو تم جب آ کے کہتے ہو کہ اس حدیث کو ہم نے فلاں سے نقل کیا ہے اور اس کے عادل ہونے کی گواہی لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم کو اس کے مومن ہونے کی گواہی لانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کورونا وائرس والے بہت سے مریض موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اب میرے کورونا کا لفظ سمجھ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تیرے پاس منافقین آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انک رسول، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اچھے کے ساتھ برے مکس ہو گئے. اب سب کو رضی اللہ کہوں میں تو آپ کہیں گے آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اگر میں سب کو رضی اللہ کہوں تو آپ کہیں گے قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ. وہ آتے ہیں گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لسٹ دے دیں، کنفرم کر دیں، ورنہ ہم آپ کو لسٹ دے دیتے ہیں کہ کون ایمان پر تھا کون ایمان پر نہیں تھا. جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت تھی، میں تکرار کرتا ہوں، جس کو میرے مولا سے محبت تھی. 3 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ محبت ہونا جو آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے. ایک ہے نفرت ہونا. ایک ہے نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں. رسول اکرم نے صاحب بتا دیا نفرت رکھنے والے تو گئے ہی گئے، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ بھی گئے. یہ غدیر کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. غدیر کو آسان نہ لیں، غدیر کو واہ واہ مٹھائیاں بانٹنے کے لیے نہ لیں. ہے بہت اچھا ہے، لیکن غدیر کے لیے اس سے بہت آگے آپ کو کام کرنا ہے. غدیر پہ علمی گفتگویں ہونی ہیں، غدیر پہ اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنس آنے. تو اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی کہ اصحاب رسول سے حدیثیں نقل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس صحابی کے ایمان کی سرٹیفکیٹ لائیں. آج کل ہاسپٹل میں جب آپریشن کے لیے لے جایا جاتا ہے تو کہتے 48 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کورونا تو نہیں ہے تو آپ کو آپریشن ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث کے قبول کرنے کی ایک شک آپ نے
حذف کر دی. میں تیسری بار کہہ رہا ہوں, میں بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں, لیکن میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر آپ کسی کی حدیث کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا یا علی حبکم ایمان و بغضکم نفاق. اگر اس کی محبت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملی, آپ اس کی حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں؟ اور پھر لاکھوں حدیثوں میں سے 3 لاکھ حدیثیں نکالی گئیں, 3 لاکھ حدیثوں میں سے 50,000 حدیثیں نکالی گئیں. ہم کہتے ہیں آپ لاکھوں حدیثیں قبول کر لیں, لیکن کورونا ٹیسٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ایمان کا ٹیسٹ ضروری ہے. اگر ایمان کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہے تو پھر دیکھیے کہ عادل ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم یہاں پر حدیث قبول کریں گے, آپ بھی قبول کر لیجیے. لیکن یہ جو علماء اہل سنت نے حدیث کے قبول ہونے کی شرط یہ رکھی ہے کہ صحابی رسول عادل ہو, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابی رسول ایمان پر ہے یا نفاق پر ہے, اس کی تشخیص کیسے دیں گے آپ؟ ہم آپ کی کتابیں لے کر آتے ہیں, آپ ہماری کتابیں لے کر آ جائیے, بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ ایمان اور نفاق کی, ایمان اور کفر کی نشانی تو معلوم ہے, ایمان اور نفاق کی. آپ دیکھیں ایمان, ظاہری ایمان والوں نے مسجد زرار بنا لی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب دیکھیں نا, مسجد بھی ڈھانے کا حکم آ سکتا ہے اگر علی کی محبت پر نہ ہو تو. بات بہت دور تک نکل رہی ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ہمیں اپنے بند الفاظ میں چیزوں کو پہنچانا فرض بنتا ہے, ورنہ پھر میں جمعے میں آ کے کیا کروں, 2-4 اچھی باتیں کر کے چلا جاؤں اور پھر قیامت میں مولا میرا گریبان پکڑے کہ تجھے ہزاروں لوگ سن رہے تھے, انٹرنیٹ پہ جا رہی تھی, تو نے کھل کے بات. احترام, میں احترام کا دائرہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اگر ایکسپریس پہ مجبور ہوا تو اس لیے کہ بار بار مجھے پن چبائی جا رہی تھی, اور جہاں پر پن چبائی جائے اور مکتب کو اس حد تک لے جایا جائے وہاں پر بولنا ضروری تھا. ورنہ میں اختلافی چیزوں کو, کیونکہ اتحاد کی ضرورت ہے, حالات بہت خراب ہیں, مسائل بہت خراب. لیکن یہاں پر میں نے آج آپ کو غدیر کی بات بتائی کہ رسول اکرم نے مولا کائنات, اس کے بعد خطبہ بیان کیا کہ آیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا بلا, ہاں ہاں ہاں. اس کے بعد خطبہ بیان کرنے کے بعد میرے مولا کو لایا گیا, دونوں بازوؤں سے اٹھایا گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ بغل کے بال شریف بھی نظر آئے, اور وہاں پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی. اللہ صلی اللہ. اور یہاں رکے نہیں, اللہم والے من والا دعائے نصبہ پڑھا کریں. اب آپ کے موبائل میں موجود ہے, اللہم والے من والا. بھول گئے؟ جو اس سے محبت کر رہے تو اس سے محبت کرنا, تو اس کا مطلب کیا, جو اس سے جنگ میں آئے تو اس کو کیا کرنا, اس سے بھی رضی اللہ کرنا. ہاں, وعاد من عادا, جو اس سے دشمنی رکھے. اللہ تو کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ گھٹیا 2 ٹکے کا مولوی؟ کائنات کی عظیم ترین شخصیت دعا مانگ رہی ہے کائنات کی دوسری عظیم ترین شخصیت کے لیے کہ پالنے والے جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے وانصر من نصرہ, جو اس کی مدد کرے. اللہ, یا رسول اللہ اتنا زیادہ عشق علی میں مبتلا ہو گئے؟ تو جواب آئے گا یہ میں مبتلا نہیں ہوں, اللہ مبتلا ہوا ہے. پالنے والے تو جو محمد والے محمد. ہمیں حقیقی معنی میں ولایت مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے. گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن رسولوں اعلی رسول کے چاہنے والے, محبت کرنے والے, تو دیکھتے ہیں کہ جب مولا کا نام آتا ہے ہمارا چہرہ روشن ہو جاتا ہے, ہمارا دل خوش ہو جاتا. پالنے والے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, مولا کا واسطہ, غدیر کا واسطہ, اعلی رسول کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. جو کورونا میں مبتلا مریض ان کو شفا کامل عطا فرما, مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے.
بے گناہ لاپتہ اسیروں کو آزاد فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امریکہ کے حوالہ بنا دے، دشمن اسلام دشمن پاکستان جلد از جلد نابود فرما دے، ہنود و یہود و نصارہ جو اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازش کرے نابود فرما دے، ملکی حالات کو بہتر بنا دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدی ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔